السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وائس کے اندر محترم بھائی جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ حجر اسود کا بوسہ لیا اور مدینہ کے اندر ریاض الجنہ میں نوافل وغیرہ ادا کیے تو پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا حساب وغیرہ والا معاملہ ہوگا؟ محترم بھائی، یہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر لیے اور حجر اسود کا بوسہ لے لیا، بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، نمازیں پڑھ لی، بڑی بڑی نیکیاں کر لی، یہ سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ عمل کر لے تو پھر کیا اس کا نام ہے بندہ جو ہے یہ سوچ لے کہ اب میں نے یہ کر لیا ہے تو اب جو مرضی کر لوں، جیسی مرضی زندگی گزار لوں تو میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی وہ تو اس کے اعمال جو ہیں ان کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ اعمال جو ہے اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیے تھے، پھر آیا کس قدر وہ نیک انسان تھا، کیسا متقی پرہیزگار تھا، اس کے اعمال اور تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کے دن اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تو واقعی وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ ڈائریکٹ جانے کا مستحق ہے تو بغیر حساب کے، اگر وہ حساب دے کے جانا ہے تو پھر وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے چلا جائے گا، اگر جو ہے وہ مجرم ہے، نافرمان ہے اور گناہگار ہے اور اس کی باتیں، اس کی ریاستیں وہ ساری اللہ ضائع کر دے گا، اگر وہ ایسا مجرم ہے تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بھائی مختصراً عرض یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بھائی اسی پہ نہیں ہو جاتا کہ کسی نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا ہے اور ریاض الجنہ میں اس نے نوافل ادا کر لی ہے تو اب اس کا جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے فیصلہ نہیں ہوتا۔ باقی ٹھیک ہے، نیکی کے کام کرنے چاہیے، نیکی کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے اور بڑی بڑی فضیلتیں بعض نیکیوں کی شریعت نے بیان کر دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔